نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إنا أعطيناك الكوثر فصل وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله وصدق رسول. حق بات پہ کٹتی ہے تو کٹ جائے زباں میری، پہ کٹتی ہے تو کٹ جائے زباں میری، اظہار کر جائے گا جو ٹپکے گا لہو میرا. کرنے لگی زمین ستاروں پہ تبصرہ، کرنے لگی زمین ستاروں پہ تبصرہ، ہونے لگا خزاں کا بہاروں پہ تبصرہ. نہایتی قصد احترام حضرات سامعین، تاریخ خدمت ماں محمد فرید جلالی اسلام آباد حاضر ہے. جس طرح تمامی احباب نہ پتو ہے کہ جو مہینہ چلے لگو بہت ہی ایک عظیم یاد اور عظیم تاریخ گزری ہے. نو تے ساری تاریخ اسلام قربانیاں نہ بھری ہوئی ہے، اور سال کا 12 مہینہ کا ہر مہینہ کا 3 دیہڑا تاریخ. لیکن ذی الحج کو ایک ایسا عظیم مہینہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، خصوصاً محمد صلی اللہ علیہ وآلہ ابراہیم علیہ السلام نے منگیا رب سے. جس طرح ابراہیم نے 4 بڑا امتحانات دیتا اور اللہ رب العزت نے ان امتحان میں حضرت ابراہیم اور جب 4 امتحانوں میں پاس ہوا تو آخر میں دعا مانگی ربنا وابعث فیہم رسولا، اور یہ مفہوم جو ہے کہ اللہ جو آخری چلاوہ کو دنیا میں وہ میری نسل بھی چلائیے. اور پھر اللہ رب العزت کی حکمت ایسی ہوئی کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام 2 صاحبزادہ دیتا، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ایک حضرت اسحاق علیہ السلام. حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل بھی 24,000 پیغمبر اس دنیا میں آیا. اسحاق علیہ السلام کی نسل میں 24,000 پیغمبر دنیا میں آیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل بھی صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لایا. رب العزت کی حکمت نہ دیکھو کہ اللہ رب العزت نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں 24,000 پیغمبر چلایا، اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل بھی صرف ایک نبی چلایا، اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کے بعد منگے تو اللہ رب العزت نے بھی چلایا. اور ذی الحج کو مہینوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ قربانی کہ جس قربانی نہ ہوں سیاحوں میں نہ بھی پتو ہے، تمنا بھی پتو ہے، پوری دنیا نہ پتو ہے. اور پھر اسلام نے اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ تو اپنا بچہ نہ ذبح کر، یعنی وہ ذبح کرتا نہ ہریں تھا، یعنی
کہ ذبح ہو گیا علیہ الصلوۃ والسلام نا مینا کا میدان میں لے کے چلے گیا، اور جس ٹائم مینا کا میدان میں لے کر گیا اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان گفتگو ہوئی، وہ گفتگو بڑی بہت ہی، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے درمیان جڑی گفتگو ہوئی، تاریخ میں لکھا ہوا کہ یہ جڑا کائنات کا فرشتہ ہیں یہ 2 دفعہ روئے ہیں، بڑی اہم بڑی ایک جس ٹائم نبی علیہ الصلوۃ والسلام طائف کے اندر دعوت دینے گیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طائف کا بڑا 3 سردارانہ دعوت دیتی، اور اس سے بعد انہوں نے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ باقی لوگوں تک بھی نہ چلون دیتا، باقی لوگوں نہ بھی نہ دیتی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو واپس کیا، صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپس نہ کیا، بلکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آن لگا تو انہوں نے عباش لڑکا شرارتی بچہ لا چھڑیا جڑا علیہ وسلم پر بٹا ماریں تھا، پتھر سٹیں تھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو واپس ہوا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ پتھر مارتا رہا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان زخمی ہو گیا، اور زخمہ کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چڑھ جائیں تھا، اور پھر جس ٹائم چڑھیں تھا وسلام جس ٹائم جا کے درخت کے بیٹھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک تے خون اتنا زیادہ نکلنے لگ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نالین مبارک بوٹ مبارک جڑا ہے وہ خون نہ تر ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ نے اس ٹائم گلو کیو، اللہم اغفر قومی فإنہم لا یعلمون، اس سے پہلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گلو کیو، اے اللہ کو میں چلا چھڑیا ہوں، کن لوگوں نے میرا مار مار کے خون کٹ چھڑیا، میرا حق کیل کر چھڑیا تیرا دین کی خاطر، تو اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے چلایا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے نال پہاڑوں کا فرشتہ بھی چلا چڑیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوا اور آ کے کہو، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آج تو حکم دیا، میرا نا اللہ نے یہ پہاڑوں کا فرشتہ چلایا ہے، اور اللہ نے یہ حکم دیتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمنا کہتے حکم دے تو ان طائف کی 2 پہاڑاں نہ آپس میں ملا چھوڑو، درمیان میں جڑا طائف کا لوگ ہیں یہ 2 پہاڑاں کے درمیان جس طرح جندر کے ہیٹھ کا بٹا کے ہیٹھ جڑو ہے، جندر کا بٹا کے ہیٹھ جڑو ہے وہ دانا پس ان لوگوں نے بھی طائف کا لوگوں نے بھی جڑو ہے ہم پیس چھوڑا اور انہوں نے ختم کر چھوڑا، لیکن نہ اتنا مارے گیا، اس کے باوجود بھی نبی علیہ السلام نے کیا ان واسطے دعا دی، فرشتہ نے حکم دیتا کہ نہیں ان نفس وہ دعا نہیں کر دو پہاڑوں کے درمیان پیس چھڑا، بلکہ اللہ رب العزت ان کے درمیان ان کے اندر ایسا لوگ پیدا کرے گا جڑا دین کی خدمت کریں گا، جڑا ایک اللہ نہ کسی اور نہ شریک نہیں کر سیں، اللہ کی نہ وحدہ دیں گا اور وہ قربانی دیں گا، اور پھر اللہ کی ذات محمد بن قاسم اور محمد بن قاسم نے تاریخی کام کیا، عرب تے آ کے تھارا یہ مارا سندھ تک اور بس پوری دنیا نہ فتح علیہ السلام کی دعا تھی، جس کہ ہم ان 2 پہاڑوں نے ملا کے ان لوگوں نے درمیان میں پیس چھوڑا، تو نبی علیہ السلام انہوں نے پیسنو نہیں، اور نبی علیہ السلام خون کا
خون بھی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عطر مبارک بھی نکلنے تھا، اس وقت کائنات کا فرشتہ نے رونا شروع کر دیتا۔ دوسری دفعہ اس سے پہلا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنا 6-7 سال کا بچہ لے کے میدان مینا کا میدان مجسٹے میں قربان کرن واسطے ابراہیم علیہ الصلوۃ کے درمیان میں جڑی حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نا ابراہیم علیہ السلام کی جڑی گفتگو ہوئی، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ زبان حال تھی کہ تینا پتو تینا کہ کروں لگا، تینا ذبح کرو تو سمجھے۔ تو اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان حال تھی کہ بالکل اس گل نہ سمجھو۔ پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ تینا پتو تو باپ تے بھی نکھڑ جائے گا۔ تو اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اے میرا ابا جان تو کیوں پریشان ہوا ہے، باپ کا بدلہ منا اللہ مل جائے گا بہتر ہے، اور دنیا کا بدلہ منا جو ہے وہ جنت مل جائے گی جڑی دنیا تے بہتر ہے۔ اور پھر کیوں لگا ہاں میں نے ایک چیز کو افسوس ہے، وہ افسوس اس چیز کو ہے کہ میری ماں نے جس ٹائم میرا پتہ چل ذبح کر چھڑے ہے، قربان کر چھڑے ہے، ماں پریشان ہوئے کی، اور وہ میرا دکھ جو ہے وہ برداشت ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام 94 سال کا تھا۔ اب اندازہ لاؤ، ایک طرف بالکل عمر کو آخری سٹیج، بالکل ضعیف العمر آدمی، اور دوسری طرف نکا جو بچہ 6-7 سال کا بچہ، اور اللہ رب العزت نے ان کے درمیان جڑی گفتگو ہوئی وہ غور نہ سنی، اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ساری نصیحت اور وصیت کرنے لگا، اور کہنے لگا کہ اے ابا جان جس ٹائم میں نے تم ذبح کرو گا اپنا کرتا میں نا کفن چاہ دیو، اور جس ٹائم میرا جڑو کرتو ہے یوں لے کے میری ماں نہ چاہ دیو، کہ جس ٹائم میری ماں نے میری یاد آوے کی وہ میری ماں میرا اس کرتا نہ دے کے صبر کر جائے گی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے لٹایا گیا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے چھری چلانا شروع کر چھڑی، اور چھری جو چلی تیجی دفعہ نہ چلی، اور پھر اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیتا کہ جبرائیل فوراً پہنچ کے جا کے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جو ہے وہ اور جانور جو جنت آنے گیا تھا وہ رکھ چھڑیا، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جس ٹائم چھری چلانے لگ گیا تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تیزی نہ پہنچا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خوف ہوا کہ تیوں ذبح ہی نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، جس ٹائم حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر پڑی، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اور لا اکبر، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ترے کلمہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام چھڑے ہو اور ان کی جگہ جانور ذبح ہو گئے۔ آج ہم جڑی قربانی کراں یا قربانی اپنی ذات کو قائم مقام ہے، یاد رکھیو اس گل نہ، یہ قربانی جڑی ہم جانور نہ ذبح کراں گویا یہ ہم جانور نہیں ذبح کر رہے ہیں، یہ اپنی اولاد بھی ایک بچہ ہم ذبح کر رہے ہیں، اور اس نہ بہت بڑی، لیکن کاش کہ ہم اس چیز نہ سمجھتا ہی نہیں ہیں، اس چیز نہ سمجھتا نہیں ہے۔ کیوں نہیں سمجھتا کہ آج ہم قربانی یا تو دکھلاوا واسطے کراں، یعنی کہ تو 100% لوگ ایسا ہی ہیں، لوگ ایسا میں جڑا دکھلاوا واسطے قربانی کریں، لوگوں نے دسن واسطے جانور لے کے آویں، اچھا جانور لے کے آویں، بڑا جانور لے کے آویں، اس کی تعریف کریں، ایسا جانور لے کے آویں، اور یاد رکھیے ایسا اس طرح کی جو ہے نا انسان جو دکھلاوا کرے اس کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ اور کہ ہم قربانی کرنا گوشت کھاں گا یا نہیں تو پھر بھی قربانی میں خلل پڑا کو، اس واسطے جب بھی قربانی کرنی ہے تو اللہ کی رضا واسطے سنت ان ابراہیم علیہ السلام لے کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام
یہ ترتیب چلی آ رہی ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام اور نبی علیہ السلام خود قربانی کریں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج نے قربانی کی, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچیاں نے, بنات نے قربانی کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے قربانی کی. بعض مسائل ایسا ہمیں قربانی کا کہ جڑا ہم پتہ نہیں ہوتا اور ہم خود مفتی بن جائیں اور ان مسائل نہ دیکھاں اور نہ ان پر عمل کراں. سب سے پہلے ایک مسئلہ یہ ہے کہ آدمی کے 2 پائی ہیں وہ صاحب نصاب نہیں ہے. اور یاد رکھو قربانی صاحب نصاب آدمی پر واجب ہے. کوئی مال تجارت ہے اور اس مال کی تجارت ان تمام چیزوں کی قیمت اگر 52.5 تولہ چاندی کی کے برابر ہو جائے تو پھر قربانی واجب ہے. اور یاد رکھو اس جس طرح زکوٰۃ پر سال گزرنا ضروری ہے, مال پر قربانی کے اندر سال گزرنا ضروری نہیں ہے, بلکہ قربانی کا موقع پر تھارا تم صاحب نصاب ہو گیا, تھارا کو 52.5 تولہ چاندی کے برابر چاندی ہے یا سونو ہے یا تارے کو فالتو سامان ہے یا تارے کو مال تجارت ہے, یہ 5 چیز تارے کو ہیں یا یہ 5 چیز ساری ہیں یا 5 ملا یا 5 بچوں ایک ہے. اور وہ جڑا لوگ زکوٰۃ نہیں دے, مثلا یہ ہے کہ قربانی جن لوگوں پر واجب نہیں ہے, ضروری نہیں ہے. بعض لوگ یہ کہیں جی مسئلہ پوچھیں کہ ہم 2 پائی ڈیرا مت, ہمارا بھی قربانی نہیں ہے, ہمارے کو اتنی گنجائش نہیں ہے, قربانی نہیں کر سکتا, آیا ہم 2 پائی مل کر قربانی کر سکیں یا نہیں کر سکتا. یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے, بڑا ضروری مسئلہ ہے. یاد رکھیو ایک قربانی نہ 2 آدمی نہیں کر سکتا, چاہے وہ 2 پائی ہیں, میاں بیوی ہیں, کوئی بھی ہیں, وہ 2 مل کے قربانی نہ ایک قربانی نہ نہیں کر سکتا. ہاں یہ ہو سکتا ہے, ایک صورت ہے کہ 1 سال 1 پائی قربانی کرے, ٹھیک ہے, دویو پائی اس نے پیسہ دیا یا بیوی ہے وہ اس نے پیسہ دیا, اور یا ماں یا باپ ہے یا کوئی بھی دوست احباب ہے, کوئی بھی رشتہ دار ہے, اس نے پیسہ چاہ دے کہ بھائی اس سال تو قربانی کر لے, اور جب اگلی سال دوبارہ واپس آوے تو وہ آدمی دوجا نے پیسہ چاہ دے کہ سال تو اپنی قربانی کر لے. یہ صورت ہو سکے. اس کے بعد گوشت نیت ایک ہی آدمی کی قربانی کی ہوگی, اس کے بعد پھر جو قربانی کو گوشت 2 بھی کھا سکیں, 3 کھا سکیں, 4 کھا سکیں, لے سکیں. اسی طرح قربانی کا گوشت کا 3 حصہ کرنا, کوئی 2 حصہ, کوئی 1 حصہ خود ہی کھائے, یعنی 1 حصہ جو ہے وہ انسان نہ جس طرح ہمارا علاقہ میں خدائی کے میں تھا, خدا کا نام کو دینا, ٹھیک ہے, فی سبیل اللہ. ایک دوجا جو ہے اقربا کو ہے, جڑا رشتہ داروں کو ہے 2 حصہ. تیجا جو ہے وہ اپنوں ہے. تو اگر ایک آدمی پورا گوشت نہ خود ہی رکھے, خود ہی کھائے تو وہ کھا سکے, اس میں اجازت ہے. اس کا 2 حصہ کرے, خود بھی کھائے, رشتہ داروں نہ دیا پھر بھی کھا سکے. اس کا 3 حصہ کرے کہ وہ اپنا خود بھی کھائے, اپنے رشتہ داروں نے بھی دیا اور نال غریب لوگوں نے بھی دیا, تو وہ پھر بھی دے سکے, 3 حصہ کر سکے. یا ایک آدمی پورا سب کو جوڑا وہ غریبہ نہ دیا تو یہ بھی دے سکے. اور یاد رکھیو غیر مسلم نام تم قربانی کو گوشت نہیں دے سکتا, کیوں؟ ان کے ہاں اس چیز کی حقیقت ہی نہیں ہے, اس چیز کو ایک معنی ہی نہیں ہے, قربانی کو اس چیز کا قائل ہی نہیں. لہٰذا خود مسلمانوں نے دینا چاہیے. اور سب سے بڑا مسئلہ جو ہے کہ غیر مسلم نہیں دینا چاہیے, وہ علماء نے یہ لکھی ہوا ہے کہ مسلمان ہی اتنا زیادہ ہمیں جڑا صاحب نصاب نہیں ہوتا, جنہاں کی گنجائش نہیں ہوتی قربانی کرنے کی, لہٰذا مسلمانوں نے قربانی کو گوشت دینا چاہیے, غیر مسلم نے نہیں دینا چاہیے. اگر کوئی ایسا معاملات ہیں کہ مسلمان نہیں جڑا قربانی کو گوشت دیتا جاوے تو پھر اس صورت میں پھر کچھ تھوڑی بہت گنجائش علماء نے کیوں بن سکے. اس کے بعد بہت سارا مسائل ایسے ہیں قربانی کا کہ بعض لوگ جڑا ہے تو وہ اتنا جلدی کر چھڑے قربانی کے نماز عید بھی نہیں پڑھتا. یاد رکھیو کہ قربانی والا دن آدمی کوشش کرے کہ اٹھے, تہجد کی نماز پڑھے, تہجد کی نماز سے بعد پھر قرآن کی تلاوت کرے, ذکر اذکار کرے, جو کچھ بھی عبادات کرے. اس کے بعد فجر کی نماز مرد جڑا ہے وہ مسجد میں جا کے جماعت میں پڑھیں, عورت جڑی ہیں وہ گھر میں نماز پڑھیں فجر کی. فجر کی نماز سے بعد کئی چیز جڑی ہے نا سنت و نہیں ہے کھانی, بلکہ تیاری کریں نماز عید کی. نماز عید کی تیاری کر کے مرد جڑا ہے نماز عید کے لباس عیدگاہ چلیں. اور یاد رکھو کہ ایک مسجد میں نماز عید ہے, ایک عیدگاہ میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث مبارکہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک بار مسجد میں عید پڑھی ہے, باقی مدینہ تے 1000 قدم بڑا جگہ تھی, عیدگاہ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید اتنے پڑھاویں تو جا کے مکمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری 10 یعنی جتنا عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید جڑی ہے تو وہ مدینہ تے بڑا ہی پڑھی ہے.
اور عید والا دن سب سے افضل جڑی چیز ہے جس طرح روزہ کی عید میں یہ ہے کہ عید پڑھن چلن سے پہلے جو انسان میٹھا کوئی میٹھی چیز کے کھا کے چلی جائے، کھجور کھا لیا، مٹھائی کھا لیا، بسکٹ کھا لیا، چائے پی لیا، یا کوئی بھی ایسی چیز میٹھی کھا کے چلی جائے، وہ سنت ہے۔ لیکن اس عید پر سنت یہ ہے کہ انسان عید پڑھ کے واپس آ کے فوراً قربانی کرا، اور سب سے پہلا قربانی کا گوشت کھانا یہ سب سے افضل ہے۔ یاد رکھیے ذی الحج میں سب سے بڑی عبادت قربانی کرنا ہے، اور قربانی آڑے دیاڑے سب سے زیادہ جڑی عبادت ہے، سب سے زیادہ عبادت والی جڑی چیز ہے وہ قربانی کرنی ہے، اور قربانی کا گوشت کھانا یہ سب سے افضل ہے۔ اور اسی طرح نماز عید پڑھ کے بعض لوگ اس ملن نہ بڑا ضروری سمجھیں۔ مسئلہ یاد رکھیو، یہ بڑا اہم اور بڑا ضروری مسئلہ ہے کہ ہو گیا کہ جیسے ہی عید ہوئی اور بعد لوگ ایک دوسرے ملنا شروع کر دیں، گل لا کے ملتا رہیں۔ یاد رکھیو وہ دو آدمی کہ جڑا نال چلیں، دو بھائی میں عید پر انہیں نال چلیں، نال بیسیں، جیسے عید کی نماز میں ختم ہوئی وہ گڑوں ملن لگ جائیں، جی ملن لگ دیں جانا۔ یاد رکھیو یہ بدعت ہے، یہ آپ سے سنتے ثابت نہیں ہے۔ گڑا لگ کے ملنا، ہاتھ دے کے ملنا، معانقہ کرنا، سلام کرنا، یہ ملاقات کا وقت ہے۔ ملاقات کریں اس وقت اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ارشاد مبارکہ کو مفہوم ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں ملے، اور فرمایا کہ وہ جس ٹائم نکھڑتا نہیں ہے دوجانا محبت نہ ملے، جس ٹائم اللہ رب العزت ان کا ملن تے ان کا جدا ہونے پہلے جو اللہ رب العزت ان کا گناہ نہ معاف فرما چھوڑا ہے۔ اور دوسری گل کہ اب عید والا دن ملنا بھی سنت نہیں ہے، جمعہ والا دن ملنا بھی سنت نہیں ہے۔ یہ تمام چیز نہیں بدعات میں انہیں نہ سنت نہیں سمجھنا چاہیے، ضروری نہیں سمجھنا چاہیے۔ لہٰذا جت تک ہو سکے ممکن ہو ان تمام چیزیں ختم کرو کہ جی ملنا گڑا لا کے ملنا یہ ملاقات کا وقت ہے، جس آدمی دو آدمی کے طور پر آ کے ملیں تو اس ٹائم جو ہے ملاقات ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جو گڑا لا کے ملنا یہ تمام چیز جڑی ہے ثابت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے قربانی کا بہت سارا مسائل ہیں ماشاءاللہ، تمام پتہ چلتا رہا ہے۔ اسی طرح عید والا دن کا بھی بہت سارا مسائل ہیں۔ بعض لوگ جو ہے وہ قبرستان پہ جلنا بڑا ضروری سمجھیں، بعض لوگ کے، لیکن یہ تمام چیز جڑی ان کی معلومات لینی چاہیے، اور خاص طور مسلمانوں نا یہ سارا معلومات ہونی چاہیے کہ ہم قبرستان کولتے گزراں تو قبرستان کولتے چلن کو کیا طریقہ ہے، غسل کو کہ مسنون طریقہ ہے۔ اسی طرح انسان ہے نا عبادات کریں تو استنجا کو مسنون طریقہ، ٹھیک ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ازواج مطہرات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچیاں تھیں، تمام چیز ثابت ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی چھوٹی چھوٹی چیز بھی موجود ہیں۔ آپ دیکھو قبرستان کو لگنے کا طریقہ بھی مسلمان نہ مسنون طریقہ آنا چاہیے کہ کیا کرنا ہے، فاتحہ کس طرح کرنی ہے، دعا کس طرح پڑھنی ہے، منگنی ہے، کھڑو کس طرح ہونا ہے، یہ تمام چیز سیکھنی چاہیے۔ اسی طرح غسل کا مسنون طریقہ کیا ہے، یاد رکھو مسنون طریقوں سیکھنا چاہیے۔ اسی طرح استنجا کو جو ہے یہ دینی مسائل میں شرم نہیں کرنا چاہیے۔ استنجا کا مسنون طریقوں کیا لوگوں نے آج کل پتہ ہی نہیں ہے۔ اسی طرح مسلمان کو کتنا آکے، پھر پڑوسی کا کتنا آکے، پھر حقوق العباد میں جڑا 15-16 قسم کا لوگ آویں، پھر کون لوگ جڑے نا حقوق العباد انسان کو شامل ہے، ان کا نہ حقوق ملے، اور پھر اسی طرح عبادات جڑی ہیں وہ ان کا بارے میں انسان معلومات ہونی چاہیے۔ اس لیے ان ساری چیزوں کو ایک دن انسان بیان تو نہیں کر سکتا، نہ سن سکا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم پر مسائل سکھاں روزانہ کی بنیاد پر، اور اس یاد رکھو روزانہ کی بنیاد پر دین سیکھنے کو بڑا فائدہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ جڑی ہے نا مکتوبات مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑا اللہ کا ولی گزرا، بہت بڑا عالم گزرے ہیں، اور انہوں نے ایک مکتوبات لکھے ہیں اپنا، انہوں میں بڑا ہی پڑھنے کی چیز ہیں۔ جس طرح بہت ساری کتاب ایسی ہیں جنہیں انسان قرآن و حدیث سے بات پڑھنی چاہیے، انہوں میں ایک جو ہے تو یہ بھی ہے مکتوبات مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات ہیں، انہوں میں تمام چیز ذکر کی ہوئی ہیں، تمام کی تمام چیز۔ تو یہ کہ ہمیں ان چیزوں کو، ان کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور دین سیکھ کے ٹورنا چاہیے۔ تو ہوں شکریہ ادا کروں کہ جتنا بھی حضرات آیا
جتنے بھی حضرات نے کمنٹس کیا، لائک کیا، شیئر کیا، تمامی احباب کو شکریہ۔ میرا بہت ہی پیارا دوست مانسرات قاری شبیر احمد پسوال صاحب مولانا شامل ہوا، اسی طرح سمیر خان صاحب شامل ہوا، اور بھی باقی جتنا حضرات مولانا شامل ہوا ان تمامی احباب کو شکریہ ادا کروں۔ چودھری محمد آصف صاحب شامل ہوا، ان کو بھی شکریہ ادا کروں۔ ابھی باقی بھی جتنا محمد یونس صاحب مولانا شامل ہوا، تمامی احباب کو شکریہ۔ بس یہ ایک انسان نہ کوشش کرنی چاہیے، اور کمال یہ ہے کہ انسان دوجا واسطے کچھ کرے، اپنا واسطے ہر کوئی کر سکے، دوجا واسطے کوشش کرنی چاہیے کہ تاکہ دوجا نہ فائدوں میں پہنچے، چاہے وہ دنیا کو ہوئے یا دین کو ہوئے۔ بس اسی اشعار پر اپنی تقریر ختم کروں گا کہ خزاں رت میں گلاب لہجہ بنانا، بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہوا کی زد پہ دیا جلانا، جلا کے رکھنا کمال یہ ہے، خیال اپنا، مزاج اپنا، پسند اپنی، کمال کیا ہے، جو حال رب چاہے وہ حال بنانا، بنا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔